اسٹیج پر بیٹھے مقام ہمارے کرام وفاقی کرام دور و نزدیک سے سماعت کرنے والی خواتین اسلام اور سامعین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان کرام اسلامیہ، بعد نماز مغرب سے ہی تلاوت کلام اللہ شریف کے بعد بہترین نعت پاک کا دور چل رہا ہے، درمیان میں تقریر بھی ہوئی۔ مبارک کے قابل ہے وہ خصوصیت کے ساتھ نوحال، اسی پر تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ نعت پاک پڑھنے کا وقت ہے، لیکن دور سے میں پیش کروں گا صاحب کی نعت تھوڑا سا توجہ مرکوز کریں، بات آگے بڑھے۔ جب سے آپ محفل میں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، جتنے لوگوں نے نعت پاک پڑھا ہے، کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کیا آپ نے سرکار کو دیکھا ہے، تو بیٹھنے والوں کی جو جماعت ہے یا سننے والوں کی جو جماعت ہے، اس بات کا انکار کریں گے کہ میں نے سرکار کو دیکھا ہے۔ آپ نعت پاک پڑھتے کیسے ہیں؟ کہا یا تو ہم نے کتاب میں سرکار کی تعریف کو پڑھا ہے، علماء کی زبان میں سنا ہے، اور سننے کے بعد ہم جو ہے یہ نعت پاک پیش کرتے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھتے بڑھتے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کو تشریف لائے ٹھیک 1500 سال ہوئے، اور پیغمبر اعظم علیہ السلام سے ایک لمبا عرصہ ہے دوری کا، نہ ہم نے سرکار کو دیکھا ہے، نہ ہمارے باپ نے سرکار کو دیکھا ہے، نہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں بتایا بھی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے کتاب الہی سے، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام سے، صحابہ اتنا لمبا سلسلہ، اتنی دوری ہے، لیکن جب کوئی سرکار کا ذکر کر رہا ہے تو واقعی ایک بات دل ہمارا جھومنے لگتا ہے۔ آپ آئے اس شخص کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر نعت پاک، ہم تو سن کے پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ صحابہ رسول دربار رسول کے کئی شاعر ہیں، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ جو چرچ کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دربار رسول کے شاعر ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں
یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ناطے پاک کیا کرو وہ کیا مطلب ہوا کہ سرکار اور خود سرکار کے سامنے سرکار کی ناطے پاک پڑی جائے. حسن کا جو کہ شاعر جب بھی نقشہ کھینچتا ہے تو اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور تعریف پہ کبھی وہ بال کی تعریف کرتا ہے, کبھی وہ رخسار کی تعریف کرتا ہے, کبھی وہ لب و لہجے کی تعریف کرتا ہے, کبھی وہ جسم کے بناوٹ کی تعریف کرتا ہے, کبھی وہ کیریکٹر کی تعریف کرتا ہے, کبھی وہ کردار کی تعریف کرتا ہے, کبھی عادت کی تعریف کرتا ہے, کبھی اتوار کی تعریف کرتا ہے, کبھی جو ہے وہ سرکار کا چلنا دیکھتا ہے, کبھی پیغمبر اعظم کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے, کبھی سرکار کی رفتار کو دیکھتا ہے, کبھی سرکار کی گفتار کو دیکھتا ہے. یعنی جو پہلو اس نے ملاحظہ کیا ہے اس پر وہ شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے. ایک صحابی رسول ہے, میرے آقا کا حسن کیسا ہے اس پر بات آگے بڑھے گی. ایک صحابی رسول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا. آقا علیہ السلام اس دن جو سرخ دھاری دار لباس پہنے ہوئے جلوہ فروز تھے. جان لے ایک دم سرخ کپڑا ایک دم لال کپڑا پہنا جائز نہیں ہے. پھر کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتا, میں کبھی اس چاند کو دیکھتا, کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا. دیکھتے دیکھتے میری نظر میں اور میرے عشق نے فیصلہ کیا کہ جب میں نے موازنہ کیا کہ حسن کس کا بہتر ہے, میں نے دیکھا کہ کس کی خوبصورتی زیادہ ہے, کون جو ہے حسن میں بے مثال اور بے نظیر ہے. تو عشق و وجدان نے بڑھ کر ہماری رہبری کی اور دل پار اٹھا ہے کہ یقیناً آسمان کا چاند میں داغ ہے, آسمان کا چاند میں داغ ہے, اور آمنہ کے لال چہرہ اس چاند سے بھی زیادہ اس چاند سے بھی زیادہ. یہ صحابی رسول کا بیان ہے, انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے گرد ہے, جو سرکار کے ساتھ ہے, کبھی نبی کا چلنا, کبھی نبی کا اٹھنا بیٹھنا, سرکار کی گفتگو ہر پہلو دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي. میں جن کا شعر سنا رہا ہوں وہ خود صحابی رسول ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءُ. سرکار آپ طرف آج میری آنکھ میں حسین کسی کو دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ كَلَمْ تَلِدْ نِسَاءُ. آپ جمیل بچہ آج کسی ماں نے آگے فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سرکار آپ ہر عیب سے نقص سے پاک ہیں, جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی منشا کے مطابق. یہ صحابی رسول کی بات ہے. اب ایک بات شریف پڑھتے تھے وہ شروع کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قول مختار یہ ہے کہ سرکار 12 ربیع النور شریف دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت 20 اپریل 573 ہجری. ہمارے سب بچے جتنے ہیں یاد رکھیں بہت خروش کے ساتھ سنتے ہیں. اصل چیز بھی آپ یاد رکھتے. 12 ربیع النور شریف کا وہ دن صبح صادق تو شنبہ سوموار کا دن. آقا علیہ السلام 20 اپریل 573 ہجری میں اس خاکدان گیلی پر جلوہ ہوئے.
آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ۔ آپ عالی نسب سے ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، ہم سرکار کہتے ہیں قریش کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے قریش کوئی نام نہیں ہے تو قریش کوئی نام نہیں، بلکہ سرکار کے خاندان کی خصوصیت ہے۔ قریش ایک جانور کا نام ہے، جانور کا۔ اب جانور ایسا ہے کہ تمام سمندری مخلوق پر بھاری پڑتا ہے، ہمیشہ ان کو کھا جاتا ہے، اس پر یہ گھٹ پاتا ہے۔ سرکار کے خاندان کے لوگ کتنے لوگوں دبدبے والے اور متقی اور پرہیزگار، اسی وجہ سے سرکار کے قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر آدم علیہ السلام کا شجرہ نسب ابراہیم علیہ السلام کے راستے جاتا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہیں۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، سرکار کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، ایسے ہی پر نسب چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام بن عبداللہ، تھوڑا سا توجہ کر کے سنیں، تھوڑی دیر سنیں لیکن توجہ کے ساتھ۔ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مزرکہ بن نذر بن الیاس بن معد بن عدنان۔ یہ ہمارے اور پورے مورخین اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ حضرت عدنان جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اولاد ہوگا۔ ابراہیم